بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم کنفیوژن، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن اس کا آنسر کرنا ہے۔ بہت سارے ویورز کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں، ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ پوچھ رہے ہیں کہ جو 6 7 8 9 2 ایف ایس سی ان کی بکس کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ اگر بندہ ایک تیاری کرنا چاہتا ہے، خود تیاری کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے پڑھنا ہے؟ کیا ہم ورڈ بائی ورڈز تمام ٹیکسٹ پڑھیں گے؟ فار ایگزامپل انگلش کی ہم بات کرتے ہیں تو 60% آپ کی جنرل انگلش ہے، یہ کہاں سے آئے گی؟ جنرل انگلش SST جنرل والے کہاں سے پڑھیں گے؟ کیا وہ 6 سے لے کر سیکنڈ ایئر تک تمام بکس کے ٹیکسٹ پڑھیں گے؟ ٹیکسٹ میں سے MCQs آئیں گے؟ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کنفیوژن ہے کہ کیسے پڑھنا ہے آپ نے۔ ایسے فار ایگزامپل میتھس ہے یا جنرل سائنس ہے تو کیا بس 6 سے لے کر سیکنڈ ایئر تک ساری جنرل سائنس، ساری میتھمیٹکس، ساری اسلامیات، ساری پاکستان اسٹڈی کیا ایسے پڑھنا ہے؟ تو پہلے میں انگلش کی بات کرتا ہوں کیونکہ میکسیمم سلیبس SST جنرل کا اس میں جو کہ سلیبس دیا ہوا ہے KPPSC نے 60% جنرل انگلش اور پھر 10% انگلش گرامر اینڈ کمیونیکیشن اسکلس، تو دونوں کو الگ الگ کیا ہوا ہے۔ تو ہاؤ ٹو اسٹڈی، کہاں سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی ڈسکس ٹوڈے۔ آپ نے پہلے انگلش کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ میکسیمم سلیبس SST جنرل کی بات کی جائے تو میکسیمم سلیبس جو ہے وہ انگلش کا ہے، جنرل انگلش۔ اب جنرل انگلش میں آپ نے بک سے کیا کرنا ہے، ٹیکسٹ بک سے کیا کرنا ہے، ٹیکسٹ بک کا کیا رول ہے؟ ایک بات، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ FSC کا لیول ہے، FSC لیول تک جو چیزیں، جو کانسیپٹس ہیں وہ آپ نے ان کے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، وہ چاہے آپ بک سے کریں، چاہے ٹیچر سے کریں، چاہے YouTube سے کریں، چاہے ChatGPT سے کریں، جہاں سے جو بھی آپ کا سورس ہے وہ اس لیول تک کے کانسیپٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جنرل جو انگلش ہے، یعنی انگلش FSC لیول تک کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں گرامر میں، ایک بات۔ اور دوسری بات، ٹیکسٹ بک سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیکسٹ بک کے اندر دیکھیں آپ کی جو ایکسرسائزز ہیں وہاں پہ سینونیمز اینٹونیمز ہوتے ہیں، ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، ویکیبلری ہوتی ہے، پوئٹس کے نام ہوتے ہیں۔ 6 سے لے کر سیکنڈ ایئر تک جو بھی آپ کے پوئٹس انوالوڈ ہیں، انہوں نے جو پوئمز لکھی ہیں یہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ فلاں پوئم از ریٹن بائی نیم آف پوئٹ، دس از ویری امپورٹنٹ۔ پھر پوئم کے اندر جو ڈفرینٹ جو جانرس آف پوئٹری ہیں، فار ایگزامپل پوئم کیا ہوتی ہے، سونٹ کیا ہوتا ہے، ایپک کیا ہوتی ہے، اوڈ کیا ہوتی ہے، اسٹینزا کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں یہ آپ نے دیکھنی ہے۔ ٹیکسٹ نہیں، میں ٹیکسٹ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسٹ پڑھنا اور ٹیکسٹ میں سے ایگزیکٹ ورڈ اٹھا کے دیا جائے گا، دس از ناٹ پاسبل۔ 6ٹھی کی بک ہے، 7ویں کی، 8ویں کی، سیکنڈ ایئر تک جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کے میں سے MCQ تو آج کل بورڈ کے پیپر میں بھی نہیں آتے۔ وہ جو پرانا ایک رٹا سسٹم تھا کہ آپ نے بالکل ورڈ بائی ورڈ ٹیکسٹ رٹا مارنا ہے، وہ بورڈ کے پیپر میں ایگزیکٹ وہاں پہ مطلب بالکل وہی ورڈ، فار ایگزامپل از فرسٹ فلائٹ، the bird was flying, the bird was sitting alone on dash، بائی ایگزامپل، تو وہاں پہ لیج لگتا تھا۔ اس طرح کے MCQ نہیں آئیں گے اب، اس طرح کے MCQ اب بورڈ کے پیپر میں نہیں آتے، سلو بیسڈ ہوتے ہیں، کانسیپٹ بیسڈ ہوتے ہیں۔ تو کانسیپچول بیس چیزیں آ سکتی ہیں۔ کسی رائٹر کی جو لیسن ہے کس رائٹر نے لکھا ہے، اسٹوری کس رائٹر نے لکھی ہے، یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے آپ کی کسی بک میں سے۔ پوئم، کیونکہ آپ کی ہر کلاس کے اندر 4 5 6 پوئمز ہوتی ہیں، یہ ڈیفوڈل ریٹن بائی ڈیش، ولیم شیکسپیئر، جان کیٹس، شیلے، کس نے لکھی ہے۔ پھر جو سونٹ ہے اس میں کتنے اسٹینزاز، کتنے لائنز ہوتی ہیں، سونٹ کیا ہوتا ہے، سونٹ کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ پھر فگرز آف اسپیچ ہے، سملی ہے، میٹافور ہے، آئرنی ہے، آکسیمورون ہے، دیر آر ڈفرنٹ فگرز آف اسپیچ، لٹریری ڈیوائسز ہیں، وہ پوچھی جا سکتی ہیں۔ ویکیبلری از ویری امپورٹنٹ، وہ آپ کے اکثر ایکسرسائز میں ہوتی ہے کہ سینونیم فار دا ورڈ از دس، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ ہے، یہ ورڈ اس کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کی اس ٹیکسٹ کے اندر جتنی بھی گرامر ہے، گرامر تو ویسے بھی آپ نے کرنی ہے، آپ کے تمام پارٹس آف اسپیچ، آپ کے ٹینسز، آپ کے ایڈیم اینڈ فریزز، یہ بھی آپ کے ایکسرسائزز میں ہوتے ہیں۔ ایڈیم اینڈ فریزز، فریز کیا ہے، کلاز کیا ہے، ڈفرینٹ کائنڈ آف سینٹینسز کیا ہیں، کنڈیشنل سینٹینسز کیا ہیں، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ہیں۔ اگر آپ کے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہے، ڈائریکٹ ایکٹیو پیسو اینڈ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ہیں،
یہ ساری گرامر آپ کی ایکسرسائز میں بھی ہوتی ہے. تو یہ سارا آپ کا سلیبس ہے جو 60-70% بنتا ہے انگلش کا. تو آپ اپنی اگر بک سے خود تیاری کرنا چاہتے ہیں، میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کسی سسٹم کے ساتھ، کسی ایکسپرٹ کے ساتھ، کسی ٹیچر کے ساتھ آپ ٹچ ہو جائیں. ٹیچر کو پتہ ہے کہ اس نے 6 سے لے کر سیکنڈری تک بکس میں سے کیا چیزیں پڑھانی ہیں، کیسے تیاری کروانی ہیں. یہ چیزیں اسی طرح آپ کے کچھ جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ اس میں الگ سے آپ کو تھوڑی بہت آپ سے چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں. کمیونیکیشن اسکل میں، آپ کی ساؤنڈ میں، پروننسیشن میں، اس طرح کی چیزیں. پھر آپ کے بکس میں سے اسپیلنگز ہیں، رائٹ اسپیلنگ فار دا ورڈ از دس، 4 اسپیلنگ دیے ہوں گے کہ اس ورڈ کا صحیح اسپیلنگ کون سا ہے، یہ بھی اس میں سے آ سکتا ہے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ آپ کا بہترین جو سورس ہے وہ آپ کا ٹیچر ہے. فار ایگزامپل انگلش آپ نے تیاری کرنی ہے تو آپ انگلش کے ایکسپرٹ سے، جس کا ایکسپیرینس ہے، جو اس طرح کی ٹیسٹ کی تیاری کرواتا ہے، جو انگلش لینگویج کے ٹیچر ہے، جو صحیح. میں اب یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ٹیچرز ہیں، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن وہ جہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیپرز کروا رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائزز کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو مطلب خود پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں وہی سارا غلط ہو رہا ہوتا ہے. صرف ان کے پاس ظاہر پیپرز میں رائٹ آپشنز ہوتے ہیں، بس یہ رائٹ آپشن ہے، رائٹ آپشن یہ ہے. صرف رائٹ آپشن بتانے والا ٹیچر نہیں ہوتا. رائٹ آپشن تو چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کو بتا دے گی، رائٹ آپشن تو گوگل بھی بتا دیتا ہے، رائٹ آپشن تو بکس بھری ہوئی ہیں کہ یہ ایم سی کیو ہے، اس کا یہ بلینک میں یہ رائٹ آپشن لگے گا. تو رائٹ آپشن بتانا دس از ناٹ امپورٹنٹ. رائٹ آپشن آپ کو خود آئے، آپ کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ. میں ہمیشہ کانسیپٹ کی بات کرتا ہوں. اف یور کانسیپٹ از کلیئر، آپ کا رائٹ آپشن آپ خود بتائیں گے. کسی نے آپ کو رائٹ آپشن بتا دیا، یہ رائٹ آپشن ٹک ہوئے، آپ کو 500 ایم سی کیوز مل گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹیچر از امپورٹنٹ. آپ ٹیچر کے ساتھ میتھس ٹیچر سے کریں، جنرل سائنس کے ٹیچر سے کریں. جنرل سائنس کے ٹیچر کو پتہ ہے کہ 6 سے لے کر سیکنڈری تک میں نے اسٹوڈنٹس کو کیا تیار کروانا ہے، ان کے کون سے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، کس لیول تک کی چیزیں پڑھانی ہیں. آپ کو اس لیول تک کی چیزیں جنرل سائنس کی آ گئیں فار ایگزامپل، تو جہاں سے جس بک سے مرضی ایم سی کیو آئے نا، 6 سے آئے، 8 سے آئے، 9 سے آئے، فرسٹ ایئر سے آئے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر، آپ کو پتہ ہے یہ چیز کیا ہوتی ہے، تو اس پہ بیس ایم سی کیو جس بھی طرح کا ہوگا یو ول بی کیپیبل ٹو اٹیمپٹ دیٹ ایم سی کیو. میتھس فار ایگزامپل آپ کی اس میں 5% میتھمیٹکس ہے ایس ایس سی جنرل والوں کی، تو اب ٹیچر کو پتہ ہے، میتھس کے ٹیچر کو، اس نے کہاں تک چیزیں تیار کروانی ہیں. آپ کس بک سے تیار کریں گے. آپ خود تیاری کر رہے ہیں، فار ایگزامپل 6 کی میتھ ساری کریں گے، 7 کی میتھ ساری کریں گے، 8 کی ساری کریں گے، 9 10. یہ پاسبل ہے آپ کے لیے 2 3 4 5 مہینوں میں کہ آپ 6 سے لے کر سیکنڈری تک ساری بکس میتھس کی لے کے بیٹھ جائیں اور ساری تیاری کرنا شروع کر لیں؟ آئی ڈونٹ تھنک دس از پاسبل فار یو. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کسی ٹیچر کے ساتھ، اگر ٹیچر آپ سے فی لے رہے ہیں تو اس پہ بھی بڑا وہ کمائی کر لی. 2 2.5 3 ہزار میرے خیال میں فی لیتے ہیں. 2,000 میں اگر آپ سے پوری میتھس، آپ کے کانسیپٹل کلیئرٹی، آپ کے ایس ایس ٹی گریڈ 16 کی پوسٹ کی تیاری کوئی کرواتا ہے تو یہ تو آپ کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جیسے میں تیاری کروا رہا ہوں فار ایگزامپل، میرے ساتھ آپ ایڈ ہوں یا نو، الحمدللہ مطلب ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے. مور دین 80 پارٹیسپینٹس آر دیئر. تو اس پہ لوگ ڈیسائڈ کرتے ہیں جی اپنی وہ بات. میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ زوم پہ لائف 1 گھنٹہ کلاس ہوتی ہے. میرے پارٹیسپینٹس میرے اس چیز کے گواہ ہیں کہ مطلب میں کتنی ایفرٹ کر رہا ہوں. 1 گھنٹہ کلاس ہوتی ہے زوم پہ لائیو. اس کے بعد پھر کلاس کے بعد اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کویسچنز آنسرز ہوتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، ان کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. پھر ریکارڈڈ سیشن مٹیریل شیئر کرتے ہیں. جو لوگ کلاس نہیں جوائن کر سکتے وہ اس کلاس میں پھر اس کو دیکھتے ہیں گروپ کے اندر واٹس ایپ میں، وہ سارا ریکارڈڈ سیشن دیکھتے ہیں. پھر ٹیسٹ جو خود بنانا پڑتا ہے، ٹیسٹ 20 ایم سی کیوز کا ٹاپک بیس ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ کا ٹائم بھی جاتا ہے اور ٹیسٹ اسٹوڈنٹ واپس شیئر کرتے ہیں. آنسر کی اس ٹیسٹ کی بنا کے پھر وہ شیئر کرنی پڑتی ہے. اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو خود چیک کرتے ہیں. پھر جو ایم سی کیو ان کے انکریکٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ انکریکٹ ہے سر، اس میں کیا ہے، یہ کیوں غلط ہے، یہ کیا ہے، رائٹ آپشن کیوں ہے، یہ چیز کیوں ہے. حالانکہ کانسیپٹ 100% کلیئر کیا جاتا ہے. پھر ٹیسٹ کو ٹھیک ٹھاک ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. ٹیسٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ٹیسٹ کے بعد اس طرح یہ 4-5 دن یہ کلاسز اس طرح چلتی ہیں. پھر ویکینڈس پہ 2 گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، 40 ایم سی 30 اور 40 ایم سی کیوز کے، جو پچھلا پورا سارا پڑھا ہوتا ہے. تو یہ ٹیسٹ پھر ٹیسٹ ڈسکس ہوتا ہے. گروپ میں ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈسکشنز ہوتی ہیں. تو یہ آپ بتائیں، اس چیز ایزی جاب. اس کے لیے آپ کو سارا دن مطلب سوچنا ہے، سارا دن پلاننگ کرنی ہے کہ آج کیا کرنا ہے، ٹیسٹ کیسے بنانا ہے، کیسے شیئر کرنا ہے. اسی طرح میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو بھی کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، میتھس کا ہے، انگلش کا ہے، جنرل سائنس کا ہے، جو بھی ٹیچر ہے، پیڈاگوجی ہے، جو بھی اس انداز سے پڑھا رہے ہیں اس سسٹم کے ساتھ ٹچ ہوں.
اور بکس کے آپ پریکٹس کریں ساتھ ساتھ. بکس آپ لیں, یا ویسے جو بکس اس طرح کی کمپائلڈ بکس بھی ملتی ہے جس میں سارے سبجیکٹس ہیں. تو بک سے بات میں یہ کر رہا تھا کہ بک سے تیار کیا کرنا ہے آپ نے. بات میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایکسرسائزز میں دیکھیں جو ویکیبلری ہے, جو سینونیم اینٹونیمز ہیں, جو پوئمز آپ کی بکس میں نوٹس بنا لیں. 6 to 7 جتنی پوئمز ہیں ان کے پوئٹس کون سے ہیں, پھر پوئمز کے جو ڈفرینٹ جو ٹرمینالوجیز ہیں, جو ڈفرینٹ لٹریری ڈیوائسز ہیں, ڈفرینٹ کائنڈ آف پوئمز ہیں, ڈفرینٹ جانر ہم کہتے ہیں. وہ پوئم کیا ہوتی ہے, اوڈ کیا ہوتی ہے, ایپک کیا ہوتی ہے, سونٹ کیا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو اپنے پاس لکھ لیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اسٹینزا کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اپنے پاس نوٹس بنا لیں, یہ پوئم سے ریلیٹڈ, پوئٹری سے ریلیٹڈ. پھر جو تھوڑے بہت آپ کے جو رائٹرز ہیں, جو جنہوں نے اسپیشلی اسٹوریز لکھی ہوئی ہیں جو پاپولر, ان کے نام لکھ لیں کہ کس نے کون سی لکھی ہوئی ہے. یہ بکس میں صرف یہی چیز ہے. باقی میں انگلش کی بات کر رہا ہوں, باقی گرامر آپ کی جہاں جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. انفینیٹیو ہے, جیرنڈ ہے, جو چیز مجھ سے یہ پہلے رہ گئی تھی. ایکسرسائزز میں جو گرامر ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اس طرح جنرل سائنس ہے, میتھس ہے, تو آپ ایکسرسائزز میں دیکھ لیں کس لیول تک کی چیزیں, مطلب ظاہر 6, 7, 8 کا آلموسٹ سیم طرح کی چیزیں, وہ ساری آپ کو کانسیپٹ کلیئر کر لیں. جو بیسک میتھمیٹکس میں, مطلب میرا سبجیکٹ میتھس نہیں ہے, یہ چیزیں اس لیول تک ہوتی ہیں, تو اس لیول تک کی چیزیں آپ کلیئر کر لیں. جنرل سائنس میں دیکھ لیں 9, 10 لیول تک یہ چیزیں, یہ یہاں تک کی چیزیں جو ہے وہ جنرل سائنس میں ہوتی ہیں. وہ اس کے کانسیپٹ کلیئر کریں, خود تیاری کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ. اور بہتر یہی ہے کسی ٹیچر کے ساتھ ٹچ ہوں, جو بہترین پلیٹ فارم ہو. میرے ساتھ تیاری کرنی ہے SST جنرل کی 100% پریپریشن, اور SST میتھ فزکس کی 40%, SST بایو کیمسٹری کی 40% میرے گروپ میں تیاری ہوگی. اور میرے جو دوسرے دوست ہیں وہ 1 سپٹمبر سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ, بایو کیمسٹری بھی اور میتھ فزکس بھی. تو ان کے گروپ میں آپ کو ایڈ کروا لوں گا. اٹس سسٹمیٹک اینڈ کوالٹی پریپریشن. نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ تیاری کرنی ہے تو یو کین کانٹیکٹ می. تو آئی ہوپ دس ویڈیو ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو ٹو پٹ یو آن دا رائٹ ٹریک. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.